آخرت سنوارنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ کے بارگاہ میں قربانی کرنا ہے۔ اس بات کو ان حدیثوں سے سمجھیے۔ مسلمان کا انتقال ہوا اور انتقال کر کے مسلمان قبر میں پہنچا، ٹھیک، دنیا میں 40 سال 50 سال 60 سال، چلو زیادہ 100 سال جی لیا، انتقال کر کے چلا گیا۔ قبر میں کتنا رہنا ہے؟ ہزاروں سال۔ اب یہی مسلمان جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور یہ مسلمان قبر سے اٹھے گا، توجہ میری طرف رکھے، یہ قبر سے اٹھے گا، قیامت برپا ہو گئی، قبر پھٹی، اب یہ قبر سے نکلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہی مسلمان قبر سے نکلے گا تو وہ مسلمان جو دنیا میں قربانی کرتا تھا، جو ہر سال جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرتا تھا، جب یہ قبر سے نکلے گا، اچھا قبر سے نکلنے کی حالت سب کی عجیب ہوگی۔ کچھ وہ ہوں گے جو سواری پر جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو چل کے جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کو جو زمین پر گھسٹ گھسٹ کر جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کو فرشتے گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ اب ان سب میں کامیاب کون ہے؟ کون ہے کامیاب؟ جو سواری پر سوار ہوگا۔ سواری پر سوار کون ہوں گے؟ انبیاء۔ سواری پر سوار کون ہوں گے؟ اولیاء۔ سواری پر سوار کون ہوں گے؟ صحابہ۔ سواری پر سوار کون ہوں گے؟ اہل بیت، علماء، صدیقین، صالحین، اللہ کے پاکیزہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی رب کی عبادت میں گزاری، یہ سواری پر جا رہے ہوں گے۔ مگر ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہوگا جو ہوگا تو گناہگار، مگر اس نے بقرعید پر جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قبر کھلے گی، اب یہی میرا امتی قبر سے باہر اٹھے گا، اب ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا کہ اب میں میدان محشر میں کیسے جاؤں۔ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا، کسی کو گھسیٹ کر، کسی کو پیدل، کسی کو پاؤں کے بل، کسی کو ہاتھوں کے بل، کسی کو پیٹ کے بل، کسی کو سر کے بل، کوئی پیدل چل کے جا رہا ہوگا اتنی شدید گرمی میں۔ میرا حال کیا ہوگا؟ یہ قبر سے نکلے گا تو دیکھے گا قبر کے سرانے ایک جانور کھڑا ہے، اور اس جانور کی شان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بال سونے کے، اس کی آنکھیں جنت کے یاقوت کی، اور اس کے سینگ یہ بھی سونے کے ہوں گے۔ دنیا میں آپ نے 10,000 کا جانور ذبح کیا ہے، مگر یہی قیامت کے دن جب قبر سے نکلیں گے تو سونے کے سینگ والا، سونے کے بالوں والا اور یاقوت کی آنکھوں والا بن کر کھڑا ہوگا، چمک رہا۔ اب میدان محشر ہے نا، ہولناکی ہوگی بندے پر، تو اب یہ قبر سے نکلنے والا اس جانور سے پوچھے گا تو کون ہے؟ میں نے آج تک تجھ سے زیادہ حسین و جمیل جانور دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جانور بولے گا، اللہ اسے بولنے کی طاقت دے گا، وہ بولے گا تو مجھے نہیں پہچانتا، سن میں تیری وہ قربانی ہوں جسے تو نے رب کے نام پہ ذبح کیا تھا، میں وہی جانور ہوں جس کو بقرعید پہ تو نے کاٹا تھا۔ تو کہے گا تو کیوں آیا؟ کہا تجھے لے جانے کے لیے، تو جانتا نہیں آج میدان محشر میں جانا ہے، قیامت برپا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میں تجھے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں خود نہیں آیا، رب نے بھیجا۔ کیا کروں؟ کہا کہے گا میری پیٹھ پہ سوار ہو۔ اب یہ پیٹھ پہ سوار ہوگا، اور سوار ہوگا تو یہ جانور اسے لے کر اڑے گا۔ میرے آقا فرماتے اتنا اڑے گا کہ آسمان میں بلند ہو جائے گا۔ پھر یہی بندہ میدان محشر میں آیا۔ اب میدان محشر میں 50,000 سال کا ایک دن وہاں ٹھہرنا پڑے گا، حساب کتاب ہوگا، جہاں انبیاء بھی خاموش ہوں گے۔ مگر قربانی کے جانور کا کام دیکھیں، میزان عمل پر میزان تولا جائے گا۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا، گناہوں کا بھاری، امتی ڈر رہا ہوگا، ابھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، مگر اللہ فرمائے گا اس کی قربانی کے جانور کو رکھو۔ قربانی کا جانور میزان عمل پر رکھا گیا، نیک اعمال کا پلڑا بھاری، گناہوں کا پلڑا ہلکا، اللہ فرمائے گا اب اسے جنت میں داخل کر دو۔ اب یہ کہاں آئے گا؟ میزان عمل سے نکل کر کہاں آئے گا؟ پل صراط پر۔ پل صراط کہاں ہے؟ جہنم کے بالکل اوپر، بال سے باریک تلوار سے تیز، پاؤں رکھتے ہی کٹ کر دوزخ میں گر جائے گا۔ اب یہاں ڈر رہا ہوگا، مگر ہر ایک کو یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط پار کیے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ طے ہے، پل صراط سے پار کرنا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہاں پل صراط سے گزرنے کی کیفیت بھی
سب کی الگ الگ ہوگی، کوئی سواری پر، کوئی پیدل، کوئی کٹ کر گر رہا ہوگا، کوئی بیٹھ کر جائے گا، کسی کو گھسیٹ کر، اور کسی کو وہ آکڑے جو پل صراط پر ہوں گے وہ خود ہی پکڑ کر کھینچ کر اسے دوزخ میں ڈالنے ہوں گے۔ مگر قربانی کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ پل صراط بھی پاکیزہ لوگ، انبیاء، اولیاء، صحابہ، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ پاکیزہ لوگ سواری پر سوار ہو کر گزریں گے، مگر ان میں ایک وہ امتی بھی ہے جس نے ہر سال اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن پل صراط پر کھڑا ہو کر سوچ رہا ہوگا کہ میں پل صراط کیسے پار کروں گا۔ فرمایا اللہ فرمائے گا اس کے جانور کو لاؤ جس جانور کو اس نے میرے نام پہ ذبح کیا تھا، وہی قربانی کا جانور پل صراط پر لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اس پر سوار ہو۔ جب وہی اپنے جانور پر سوار ہوگا تو یہ جانور پلک جھپکنے سے پہلے بھی اسے پل صراط پار کرا دے گا۔ اس جانور پر بیٹھ کر مسلمان پل صراط پار کرے گا۔ کچھ وہ ہوں گے جن کا گناہوں کا پلہ پھر بھی بھاری ہوا، اللہ فرمائے گا انہیں دوزخ میں لے جاؤ۔ فرشتے اسے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے شہزادے فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے خود سنا، فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے گھسیٹ کر دوزخ میں لے جائیں گے۔ جب وہ دوزخ کے کنارے پر پہنچے گا اب اسے اس بات کا یقین ہو چکا ہوگا کہ میں دوزخ میں گروں گا، مگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا پانے کے لیے، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کے لیے دنیا میں ایک بھی قربانی کی ہوگی، یہ قربانی اس کے اور جہنم کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ جانور اس کے سامنے آ جائے گا، جانور کہے گا میں اسے دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے رب کے نام پہ ذبح کیا۔ وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش پر وہ مسلمان جو دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہے، ابھی گرنے والا ہے، جانور کی سفارش کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان تمام روایتوں سے، حدیثوں سے پتہ چلا کہ قربانی وہ عظیم عبادت ہے کہ اگر مسلمان خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے، ثواب کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو یہ جانور اسے دنیا میں بھی، اسے قبر میں بھی، اسے آخرت میں بھی فائدہ دلاتا ہے، یہاں تک کہ اسی جانور کو اللہ اس کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔